بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیمی ادارے کسی قوم کی ہمہ پہلو ترقی اور پیش رفت کے ضامن ہوتے ہیں، اسی لیے قوموں کی تاریخ میں ان کے کردار سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں۔ یہ ادارے نہ صرف قوموں کی عمرانی ضروریات کو مد نظر رکھ کر تشکیل دیے جاتے ہیں، بلکہ یہ تہذیب و تمدن کے فروغ اور استحکام کی علامت ہوتے ہیں۔ اسی تناظر میں اسلامی ریاست بہاولپور کی تعلیمی تاریخ تابناک اور قابل فخر کردار کی حامل رہی ہے۔ سابق ریاست بہاولپور کے بے آب و گیا ریگزاروں میں قدیم و عظیم علمی مراکز کی موجودگی ایسے نخلستانوں کی حیثیت رکھتی تھی جو دور دراز سے آنے والے علمی قافلوں کی پیاس بجھاتے۔ ایک زمانے میں اچ شریف کو ایک نمایاں علمی مرکز کی حیثیت حاصل تھی، لیکن بعد ازاں یہ مسند علم خوش قسمتی سے بہاولپور کے حصے میں آئی۔ اس اعزاز کی سب سے نمایاں وجہ عباسی حکمرانوں کی علم دوستی تھی۔ امیران عباسیہ بہاولپور نے اپنے عباسی آباء و اجداد کی روایات کے تسلسل اور احیاء کے پیش نظر یہاں دینی علم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ ریاست بہاولپور میں انگریزی مداخلت سے قبل قدیم طریقہ تعلیم رائج تھا اور دینی مکاتب کے ذریعے مختلف علوم کی تعلیم فارسی زبان میں دی جاتی۔ مساجد اور خانقاہوں سے ملحقہ مدرسے تعلیم و تربیت کا مرکز تھے، جہاں درس نظامی کے مطابق تعلیم دی جاتی تھی۔ بہاولپور شہر میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی سرکردگی میں قائم ہونے والے عربی مدرسہ نے، جو مدرسہ صدر علوم دینیات کے نام سے مشہور ہوا، دینی علوم کی تدریس میں نمایاں خدمات سر انجام دی۔ بعد ازاں 1925 میں یہی مدرسہ جامعہ عباسیہ بنا اور بتدریج ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے جامعہ اسلامیہ کی حیثیت اختیار کی۔ جامعہ کا یہ اسلامی تشخص اس لحاظ سے بھی امتیازی وصف کا حامل ہے کہ پاکستان میں جامعہ الازہر کے ماڈل پر جامعہ اسلامیہ کی صورت میں پہلی اسلامی یونیورسٹی قائم ہوئی، اور اسی تشخص کی جدید شکل آج کی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی صورت میں موجود ہے۔ یہاں یہ امر بھی پیش نظر رہے کہ مدارس کا تدریسی ارتقاء کے تحت جامعات میں تبدیلی کا عمل قوموں کی ترقی کے ذیل میں قابل تحسین اور خوش آئین ہونے کے ساتھ قابل تقلید بھی ہوا کرتا ہے۔ برِ صغیر میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے علاوہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ MAO ہائی اسکول اور بعد ازاں یونیورسٹی کی صورت میں آمدہ پیش رفت ہوئی۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ارتقاء کی ابتدائی شکل مدرسہ صدر علوم دینیات تقریباً نصف صدی کے تعلیمی سفر کے بعد جامعہ عباسیہ 1925 بنا۔ اس کا نصاب تعلیم وزیر معارف مولوی غلام حسین کی تجویز پر 14 اگست 1925 کو منظور ہوا اور اگلے دن سے باقاعدہ تعلیمی سیشن کا آغاز ہو گیا۔ جامعہ عباسیہ کے اساتذہ کے انتخاب کے لیے برِ صغیر کے جید علماء پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ یہ علماء برِ صغیر کے نامور دینی مدارس مدرسہ عالیہ رامپور، دارالعلوم دیوبند، مدرسہ عثمانیہ اجمیر شریف، مدرسہ صدر علوم دینیات بہاولپور اور مدرسہ عالیہ صاحب السیر سے فارغ التحصیل تھے۔ شیخ الجامعہ کے منصب کے لیے مشہور عالم دین مولانا غلام محمد گھوٹوی اور نائب شیخ الجامعہ کی مسند پر مولانا احمد علی بلوچ کا تقرر عمل میں آیا۔ جامعہ کے نامور اساتذہ میں ڈاکٹر حامد حسن بلگرامی، علامہ احمد سعید کاظمی، مولانا شمس الحق افغانی اور مولانا محمد احمد جیسی قابل احترام ہستیاں اس درسگاہ سے وابستہ رہیں۔ جامعہ عباسیہ کے قیام کے 1 سال بعد اس میں شعبہ طب کا اضافہ کیا گیا اور اس کا دورانیہ 4 سال رکھا گیا، اور داخلے کی بنیادی شرط مولوی عالم یعنی مڈل تھی، اور یہ اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری پیشہ ورانہ ضروریات کی تعلیم کی طرف پہلا قدم جو برِ صغیر پاک و ہند میں اولین اور قابل تقلید مثال ہے۔ جامعہ عباسیہ پاکستان کی ان اولین جامعات میں سے ایک ہے جہاں نامور شخصیات کے توسیعی خطبات کا انتظام کیا جاتا رہا۔ یہاں وقتاً فوقتاً برِ صغیر کی جن عظیم شخصیات کی آمد ہوئی ان میں علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ابوالحسن ندوی اور ڈاکٹر ذاکر حسین جیسے نام شامل ہیں۔ اسی تسلسل میں جامعہ عباسیہ کی ایک انفرادیت یہ بھی رہی کہ جامعہ کی نصابی تشکیل میں مقامی وسائل کے ساتھ ساتھ بیرونی ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی گئیں۔ نصابی مشاورت کی ذیل میں مولانا سید سلیمان ندوی اور علامہ شبیر احمد عثمانی کی کاوشیں خاص طور پر
قابل ذکر ہیں۔ جامعہ عباسیہ کی اولین ربع صدی کی تاریخ اس کے اسلامی تشخص کے اجراء، ترویج اور استحکام کی تاریخ ہے، اور برصغیر پاک و ہند کی جامعاتی تاریخ میں ایسی سنہری مثال کا ملنا مشکل ہے۔ 1950 میں جامعہ عباسیہ کے لیے ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کی گئی۔ بعد ازاں جب اس وقت کے صدر ایوب خان 1963 میں بہاولپور کے دورے پر آئے تو انہوں نے جامعہ عباسیہ کو اس کے اسلامی تشخص کے تناظر میں جامعہ اسلامیہ کے نام سے موسوم کیا۔ اس طرح اس عظیم الشان اور منفرد تاریخ کی حامل جامعہ کے ارتقائی ادوار کی تقسیم یوں کی جا سکتی ہے۔ جامعہ عباسیہ سے جامعہ اسلامیہ تک کا عہد 1925 سے 1963 تک تھا۔ جامعہ اسلامیہ سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور 1963 سے 1975 تک۔ جامعہ اسلامیہ بطور پبلک سیکٹر یونیورسٹی تا یونیورسٹی گرانٹ کمیشن تک کا عہد 1975 سے 2003 تک۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا جدید دور، قیام HEC اور تاحال نواب و بہاولپور کی قائم کردہ جامعہ عباسیہ 1975 میں اسلامیہ یونیورسٹی اور بہاولپور کے طور پر چارٹرڈ قرار پائی۔ یونیورسٹی آج ایک جدید، فعال اور پر رونق ادارہ بن چکی ہے، جہاں پر بلند و بالا تدریسی عمارتیں، سرسبز و شاداب گراؤنڈ، جدید طرز تعمیر کے حامل ہاسٹل، رہائشی کالونیاں، فارم ہاؤسز اور باغات یونیورسٹی کی خوبصورتی اور ترقی کا پتہ دیتے ہیں۔ یونیورسٹی نے تدریسی میدان میں بھی خاطر خواہ ترقی کی۔ انجینئر پروفیسر ڈاکٹر عطر محبوب ایک نامور ماہر تعلیم اور مثالی منتظم کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، اور تدریسی تحقیق اور صنعتی ترقی میں کام کا 25 سالہ وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں PhD نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے کی، جبکہ BS اور MS کی تعلیم فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی امریکہ سے حاصل کی۔ انہوں نے صفا یونیورسٹی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کراچی میں بطور پروفیسر اور ڈین خدمات انجام دیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز کے بہت سے اداروں میں بھی اعلیٰ سطح پر خدمات سر انجام دیں۔ ڈاکٹر عطر محبوب ابن خلدون سسٹمز کے بانی ہیں اور 100 سے زیادہ صنعتی، مالیاتی اور دفاع سے منسلک اداروں میں پروجیکٹس کر چکے ہیں۔ ایک ہمہ جہت اور نابغہ روزگار شخصیت ہونے کے ناطے وطن عزیز میں وہ ایک نامور انجینئر، منتظم، ماہر تعلیم اور صنعتی ماہر کے طور پر منفرد مقام رکھتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے سائنس اور ٹیکنالوجی اور تعلیم کے میدان میں ان کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں 2012 میں انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا۔ انجینئر پروفیسر ڈاکٹر عطر محبوب جامعات کو جدید اور فعال دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہمہ وقت متحرک ہوں اور تدریس اور تحقیق سے ملک و ملت کو عملی فائدہ پہنچائیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں اپنی آمد کے پہلے روز ہی انہوں نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ دور حاضر میں جامعات تدریس اور تحقیق کے ساتھ ساتھ علاقے کی سماجی اور معاشی ترقی میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے جامعات کو انتظامی امور میں مؤثر، مالی طور پر خود کفیل اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے لیس ہونا چاہیے، تاکہ تمام امور کو خودکار بنا کر تیزی اور شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اساتذہ، ملازمین اور طلباء و طالبات کو سازگار ماحول کی فراہمی انتہائی اہم، تاکہ وہ یکسوئی سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں۔ وہ ٹیم ورک پر یقین رکھتے ہیں اور یونیورسٹی کی ترقی کے لیے سبھی کو شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر عطر محبوب کی یونیورسٹی آمد سے اساتذہ، طلباء اور مقامی کمیونٹی کو ایک واضح اور مثبت تبدیلی کا احساس ہوا۔ اس تاریخی جامعے کو اپنے عظیم ورثے کے ساتھ ساتھ نئے وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا ہے۔ انجینئر پروفیسر ڈاکٹر عطر محبوب وائس چانسلر کی شخصیت، ان کا وسیع تجربہ اور بھرپور عزم اس بات کا واضح اظہار ہے کہ جامعہ اسلامیہ دور جدید کی ایک عظیم یونیورسٹی بنے گی۔ بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی قومی اور بین الاقوامی رینکنگ میں نمایاں پوزیشن پر آ گئی ہے۔ ٹائمز ہائر ایجوکیشن اور سیمیگو کی درجہ بندی کے مطابق اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے مختلف کیٹیگریز میں نمایاں ترقی کی ہے۔ بالخصوص ہائر ایجوکیشن رینکنگ میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو ایشیا کی ٹاپ
500 यूनिवर्सिटी और दुनिया की टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज में शामिल किया गया है। जुलाई 2019 में इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा की मजमूई तादाद 13,500 थी, जो अब बढ़कर 65,000 से तजावुज कर गई है। ये सब कुछ बेहतरीन दाखिला पॉलिसी और ऑनलाइन दाखिला पोर्टल की वजह से मुमकिन हुआ। यूनिवर्सिटी में दाखिला डायरेक्टोरेट कायम किया गया है और मेरिट की बुनियाद पर दाखिला पॉलिसी और आसान दाखिला तरीक़ाकार के ज़रिए हज़ारों दाखिलों को यकीनी बनाया गया है। इस वक्त 85% तलबा अंडर ग्रेजुएट सतह पर और 15% ग्रेजुएट सतह पर तालीम हासिल कर रहे हैं और तलबा में 60% मर्द और 40% ख़वातीन हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में इस वक्त बहावलपुर डिवीज़न से 74%, जनूबी पंजाब के दीगर अजला से 20% और शुमाली व वस्ती पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और सिंध समेत मुल्क के दीगर हिस्सों से 6% तलबा ज़ेरे तालीम है। यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल 1341 कुल वक्ती फैकल्टी मेंबरान हैं, जिनमें से 642 PhD हैं, जो जुलाई 2019 में 450 से ज्यादा थी। इसके अलावा 1000 से जायद जुज वक्ती फैकल्टी, 500 के करीब अफसरान और 3616 गैर तदरीसी अमला खिदमात सर अंजाम दे रहा है। वाइस चांसलर का एक अहम इकदाम MPhil और PhD स्कॉलर्स की सैकड़ों तदरीसी और तहकीकी मुआवनत के ओहदों पर तकर्री है। इनकी मदद से यूनिवर्सिटी के अंदर तदरीसी और तहकीकी सरगर्मियों के लिए अफरादी कुव्वत मुहैया की गई है और रिसर्च स्कॉलर्स को मुतलका शोबों में आर्जी मुलाजमत भी फराहम की गई है। इसी तरह सैकड़ों MPhil नौजवानों को एसोसिएट लेक्चरार्स की शक्ल में तैनात किया गया, जिनमें से अक्सर अब लेक्चरार हैं। किसी भी इदारे की माली ताकत इसकी तरक्की और इस्तेहकाम की अलामत होती। प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब के दौर में यूनिवर्सिटी के शोबे मालियात ने भी गैर मामूली और नाकाबिले यकीन तरक्की की है। यूनिवर्सिटी ने अपनी ज़राए आमदन में 300% इजाफा किया है और आज इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर अपने 80% अखराजात अपने ज़राए से बर्दाश्त कर रही है। फी तालिब इल्म अखराजात के लिहाज से इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में भी काफी बेहतरी आई है। मिसाल के तौर पर 2018-19 में फी तालिब इल्म खर्च तकरीबन 175 रुपए था, जिसे कम करके अब 130 रुपए कर दिया गया है। 2019 में यूनिवर्सिटी का कुल बजट 3.8 अरब रुपए था, जो अब बढ़कर 7.2 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। इसी तरह 2019 में तरक्याती बजट 1 अरब रुपए था, जो अब बढ़कर 12 अरब रुपए हो गया है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को तलबा और फैकल्टी की तादाद में इजाफे और तदरीसी शोबाजात और कैंपसेस की तादाद में इजाफे के पेश नज़र इंफ्रास्ट्रक्चर में गैर मामूली इजाफे की जरूरत। 2019 में फैकल्टीज की तादाद 7 थी, जो आज बढ़कर 16 हो गई है। तदरीसी शोबाजात की तादाद 48 से बढ़कर 140 हो गई है और अहमदपुर, शर्किया और लियाकतपुर में यूनिवर्सिटी के नए कैंपस बनाए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से 4 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज के तहत अहमदपुर ईस्ट कैंपस, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, साउथ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रो इंडस्ट्री, बहावल नगर में एकेडमिक ब्लॉक, बगदादुल जदीद और रहीम यार खान कैंपसेस शामिल हैं। स्कूल ऑफ स्टेट साइंसेज पंजाब हुकूमत 236 मिलियन रुपए की लागत से कायम कर रही है। हुकूमत पंजाब के 2.5 मेगावाट सोलर फोटोवोल्ट प्लांट के मंसूबे के जरिए 305 मिलियन रुपए की कुल लागत से बगदादुल जदीद कैंपस को सोलराइज किया गया है। 4 अरब रुपए की लागत से एक मुनफरिद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के जरिए यूनिवर्सिटी में 4 बड़े तदरीसी ब्लॉक्स और सड़कों का निज़ाम कायम किया जा रहा है। इसके अलावा इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर भी अपने वसाइल से 4 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों पर काम कर रही है। 2019 में तदरीसी इमारतों की तादाद 15 थी, जो 2022 में बढ़कर 22 हो गई और रवां साल में ये तादाद बढ़कर 26 हो जाएगी। 5000 तलबा व तालबात के हॉस्टल की गुंजाइश बढ़ाकर 7500 कर दी गई, जिसे रवां साल में बढ़ाकर 14000 कर दिया जाए। बसों की तादाद 43 थी, जो अब बढ़कर 95 हो गई है और मजीद 15 बसें
بیڑے میں شامل کی جا رہی ہیں۔ طلباء کے لیے وظائف کی تعداد میں بھی نمایاں اضافہ کیا گیا۔ 2018-19 میں 10,669 طلباء کو 36.4 کروڑ روپے کے اسکالرشپ مل رہے۔ 2021-22 کے اعداد و شمار کے مطابق اسکالرشپ حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد 18,000 ہے اور 92 کروڑ روپے کی مالیت کے اسکالرشپ سے رقوم تجاوز کر چکی ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے تحقیق کے میدان میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یونیورسٹی کی فیکلٹی آف ایگریکلچر نے کپاس کی متعدد قسمیں تیار کی ہیں جو مقامی موسمی حالات، کم پانی، پتوں کے کریو وائرس اور دیگر بیماریوں کے خلاف انتہائی مزاحم ہیں۔ یہ اقسام کپاس کے زیر کاشت رقبے کے 50% پر اگائی جا رہی ہیں۔ ان بیجوں کی فروخت سے یونیورسٹی کو سالانہ 100 ملین روپے کی آمدنی ہو رہی ہے اور یونیورسٹی کے کاٹن پروجیکٹ سے ملک کو 100 ملین روپے کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ زرعی معیشت خصوصاً ٹیکسٹائل سیکٹر کو بحال کر کے اور برآمدات میں اضافہ کر کے 10 ارب روپے، اسی طرح سویابین اور مکئی کی انٹر کراپنگ پروجیکٹ جو چین کی سچوان زرعی یونیورسٹی کے ساتھ مل کر تیار کیا گیا ہے، ملک کو خوردنی تیل اور پولٹری فیڈ کی درآمد میں سالانہ 5 ارب ڈالر کی بچت کر سکتا ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے چولستان میں بارشوں میں اضافے کے نظام کو بڑھا کر صحرائے چولستان میں 60 لاکھ ایکڑ اراضی کو کاشت کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے، جس سے زرعی معیشت میں 3% اضافہ ہو سکتا ہے۔ آج اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور قومی اور بین الاقوامی سرگرمیوں کا مرکز بن چکی ہے۔ بہاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول نے خطے میں سابق ریاست بہاولپور کی ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کو زندہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انجینئر پروفیسر ڈاکٹر عطر محبوب جولائی 2019 سے جولائی 2023 تک کی اپنی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں بطور وائس چانسلر مدت ملازمت مکمل کر کے رخصت ہو چکے ہیں۔ ان کی مدت ملازمت کے آخری 2 ماہ میں پیش آنے والے واقعات میں کتنی صداقت ہے، اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔